بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. ایک مرتبہ پھر ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے آفیشیل پیج سے آپ کے ساتھ لائیو موجود ہیں. ایڈمیشنز ہمارے جاری ہیں. سیمسٹر سپرنگ جو ہے 2024 کا چل رہا ہے. مختلف پروگرامز میں ایڈمیشن اوپن ہوئے ہیں اور ہم نے آپ سے کہا تھا کہ مختلف ڈپارٹمنٹس میں ہم جائیں گے, ان سے بات چیت کریں گے تاکہ آپ کو آپ کے سوالات کا جواب مل سکے, آپ کو پروگرامز کے بارے میں بتا سکیں. تو آج ہم موجود ہیں ڈپارٹمنٹ جینڈر اینڈ وومن اسٹڈیز میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر میمونہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پروگرامز آپ کو جیسا پتہ ہے ایڈمیشن کا آغاز ہو چکا ہے, تو میں سب سے پہلے چاہتی ہوں کہ ہمارے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو آپ بتائیں کہ اس بار جینڈر اینڈ وومن اسٹڈیز کے کون کون سے ایڈمیشنز اوپن ہوئے ہیں. ہمارے جو پروگرام آفر ہوتے ہیں ڈپارٹمنٹ میں وہ ہے بی ایس جینڈر اینڈ وومن اسٹڈیز, ایم ایس سی جینڈر اینڈ وومن اسٹڈیز اور ڈپلوما ان جینڈر اینڈ وومن اسٹڈیز اور سرٹیفکیٹ کورسز ہیں ہمارے. اور اس کے علاوہ جو پائپ لائن میں نیکسٹ ٹائم ہم آفر کریں گے وہ ایم فل جینڈر اینڈ وومن اسٹڈیز ہیں. وہ نیکسٹ ٹائم آفر ہوگا. ابھی ہمارے سارے اس کی آؤٹ لائنس باقی سب کمپلیٹ ہو چکی ہیں. تو ایسوسیٹ ڈگری ان جینڈر وومن اسٹڈیز بھی ہمارے ہاں آفر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایسوسیٹ ڈگری کی اگر ہم بات کریں تو اس کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے؟ ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ ان کی ایلیجیبلٹی یہ ہے کہ وہ ان کا ایف اے ان کا ہونا چاہیے اور سیکنڈ ڈویژن ہونی چاہیے ان کی, تو وہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے. اے ڈی پروگرام کے علاوہ 4 ایئرس بی ایس بھی ہے جینڈر اینڈ وومن اسٹڈیز میں. جی 4 ایئر. ٹھیک ہے. اور اس کی بھی جو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے وہ 12 ایئرس ایجوکیشن کا ہے. ٹھیک ہے. یہ 12 ایئرس کے بعد جب 4 ایئرس والا بی ایس کرتے ہیں تو اس کے بعد کا کیا اسکوپ ہے اسٹوڈنٹس کے لیے؟ اسٹوڈنٹس کے لیے جو ڈیولپمنٹل سیکٹر ہے اس میں ان کا اسکوپ ہے. ہماری جو این جی اوز ہیں, پروجیکٹس جو چل رہے ہیں جب جینڈر کے حوالے سے, جینڈر مین اسٹریمنگ ہے, باقی جینڈر ڈیولپمنٹ کے جو جہاں پہ ڈیولپمنٹ کے کام ہیں وہاں پہ ان کا اسکوپ ہے. اسٹوڈنٹ وہاں پہ جا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ تمام جو ادارے ہیں ان میں کہیں بھی ان کی جو پروجیکٹس ہو رہے ہیں ان میں ان کی کافی ڈیمانڈ ایجوکیشن سائٹ پہ بھی آ سکتے ہیں. اور پروجیکٹس میں جو بڑے پروجیکٹس مل رہے ہیں جو جینڈر کے حوالے سے ہیں اس میں بھی یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور ہمارے کیا پروگرامز انٹرنیشنل جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے کوئی پروگرامز آفر ہیں؟ ان کے لیے بھی بی ایس ان میں کچھ کورسز ہیں جو ہم آفر کر رہے ہیں. اس میں جینڈر اور لاء کے کچھ کورسز ہیں, کچھ پرسپیکٹیو اور جینڈر اسٹڈیز کے کورسز ہیں. تو وہ مختلف پروگرامس ہیں جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ہم آفر کر رہے ہیں. بالکل میم. اس کا موڈ کیا ہے؟ یہ او ڈی ایل ہے اور تمام جو ورک شاپس ہیں وہ ہم ایل ایم ایس پہ ٹیمز کے تھرو کرتے ہیں. ورک شاپس ہیں, کوئزز ہمارے اس پہ آ جاتے ہیں. تو یہ آن لائن ہے سارا, اور یونیورسٹی میں یعنی فیس ٹو فیس نہیں ہے اس میں. تو ایگزامس کے حوالے سے اگر بات کریں یا اسٹوڈنٹ جو ایڈمیشن لیتے ہیں ان کو کتنا فریکوینٹ آنا پڑتا ہے؟ جو ایڈمیشن لیتے ہیں ان کی ورک شاپ تمام کی تمام جو ہیں وہ آن لائن ہو جاتی ہے. ایڈمیشن آن لائن ہو جاتا ہے ان کا. اور اس کے علاوہ جو فیس ہے وہ بھی آن لائن ان کی پے ہو جاتی ہے. ان کو یونیورسٹی یا کسی جگہ نہیں جانا پڑتا. تو اس کے بعد جو آپ دیکھتے ہیں کہ تمام جب ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد ان کا پیپر ہوتا ہے جو کہ ان کے ہی جو قریب ترین سینٹر ہے وہاں پہ ان کا پیپر ہو جاتا ہے. تو ڈگری اپلائی کرنے کے لیے بھی اب الحمدللہ ہماری یونیورسٹی میں وہ اپلائی کرنے کی وہ ہے, آپ آن لائن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ سب اپلائی کر سکتے ہیں. اور اس میں اگر ہم بات کریں کہ 4 ایئرس کا جب وہ کورس ورک لیتے ہیں تو اس میں ریسرچ لاسٹ ایئر ان کو کرنی پڑتی ہے یا وہ بھی کورس ورک ہی ہے؟ نہیں, لاسٹ ایئر ان کو ریسرچ ہے ان کی, اس میں وہ ریسرچ لیتے ہیں. اس کی ریسرچ کے لیے ہماری جو فیکلٹی ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں وہ اسٹوڈنٹ کی پراپر ان کی ورک شاپس ہوتی ہیں, وہ آن لائن ورک شاپس ہو جاتی ہیں. اور پھر ان کو جب سپروائزر اسائن کر دیا جاتا ہے اس کے بعد وہ اس کی میٹنگ سپروائزر کے ساتھ شیڈیولڈ ہوتی ہیں. کچھ اسٹوڈنٹ جو کہ اسلام آباد پنڈی کے ہیں تو وہ تو آ کے یونیورسٹی کر سکتے ہیں اپنی سہولت کے مطابق. ہمارے پاس ہاسٹلس ہیں جو باہر سے ہیں وہ آ کے رہ سکتے ہیں. ہم گائیڈنس دیتے ہیں آن لائن تھرو ای میل.
ٹھیک ہے. WhatsApp اسٹوڈنٹس گروپ. کچھ جو ہے وہ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ جب وہ ریسرچ کرتے ہیں تو اس کے بعد ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ان کو کس طرح سپورٹ ملتا ہے, مطلب پبلیکیشن کے حوالے سے کیا ڈپارٹمنٹ سپورٹ کرتا ہے, یا پروجیکٹس کچھ اس طرح کے ہوں جس میں ڈپارٹمنٹ یا یونیورسٹی جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو سپورٹ کریں. جو ریسرچ کے اسٹوڈنٹ ہیں ہمارے, ان کی یہ ایک ٹریننگ ہو جاتی ہے ریسرچ کے حوالے سے. ہم ان کو پراپر ریسرچ میتھڈولوجی باقی سب اس کو گائیڈنس دیتے ہیں تھرو آؤٹ. پھر جب وائوا اور باقی سب ہو جائے تو اس کے بعد ان کو ہم گائیڈنس دیتے ہیں کہ وہ آرٹیکل پبلش کریں اپنے, اور گائیڈنس ہوتی کہاں پہ آپ وہ پبلش کر سکتے ہیں, آرٹیکل کیسے ہوتا ہے, وہ تمام ہمارے فیکلٹی ممبر جو سپروائزرس ہوتے ہیں وہ ان کو گائیڈنس دیتے ہیں. اور ہمارے ڈپارٹمنٹ میں خود بھی ہم اسٹارٹ کیا ہوا ہے. ہمارا جو جرنل ہے وہ ابھی پائپ لائن میں ہے, تو انشاءاللہ اس سال اس کے 2 شمارے آ رہے ہیں. تو ہم اس پہ کام کر رہے ہیں, ابھی ورکنگ جاری ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہو گیا. اور بی ایس کے بعد ابھی آپ نے جیسا کہ بتایا کہ ایم فل بھی پائپ لائن میں ہے, وہ بھی اسٹارٹ ایم فل ہماری جو اس کی کورس آؤٹ لائن ہے وہ اپروو ہو چکی ہوئی ہیں, تمام چیزیں اس کی اپرووڈ ہیں. بس اب ہم اس کو جو ہے وہ نیکسٹ سیمسٹر یا اس سے نیکسٹ میں این او سی کے بعد ایچ ای سی میں اپلائی کریں گے. این او سی کے بعد ہم اس کو ایڈمیشنس ہمارے اوپن کر دیں گے. تو اس میں اور پی ایچ ڈی کا پروگرام بھی انشاءاللہ اس سال ہماری کوشش ہے کہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں, تو آفر ہوئے گا. ٹھیک ہے. اگر ہم انٹرنیشنلی کانفرنسز کی بات کریں تو یونیورسٹی جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو ٹریول گرانٹ اور اس میں سپورٹ کرتی ہے کہ وہ پیپر جو ہے وہ پریزنٹ کر کے آ سکیں. ہمارے یہاں جو ہم نے کانفرنس کرائی تھی جنڈر وومن اسٹڈی ڈپارٹمنٹ میں, وہاں پہ اسٹوڈنٹ آئے, اور نیکسٹ ٹائم بھی سیمینارز ہوتے رہتے ہیں ہمارا. اور یہ جیسے انٹرنیشنل وومن ڈے ہے اس پہ اسپیکر ہمارے اسٹوڈنٹ آتے ہیں, اس میں بات کر سکتے ہیں جو رینونڈ اسپیکرز ہیں ان کے ساتھ. تو اس طرح کے ایونٹس ہمارے ڈپارٹمنٹ میں کافی ہو رہے ہیں. اور نیکسٹ ابھی جو 8 مارچ کے حوالے سے ہم کر رہے ہیں, تو اس میں بھی ہم اپنے اسٹوڈنٹ کو انوائٹ کرتے ہیں تاکہ وہ بات کر سکیں, جو سوسائٹی میں جو کام کر رہے ہیں لوگ جو بہت سکسیزفل ہیں, اچھے اسپیکرز ہیں, جیسے اس دفعہ ڈاکٹر فوزیہ سعید آ رہی ہیں, وہ بات کریں گی وومن کے حوالے سے, ان کی اسٹرگل جو پاکستان میں ہے, کس طرح سے انہوں نے اسٹرگل کی اور اپنی جو اپنے لیے اسپیس بنائی سوسائٹی میں. ٹھیک ہو گیا. اگر ہم اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بات کریں تو یہاں پہ کانفرنسز, ورک شاپس اس طرح کا انعقاد کیا جاتا ہے تاکہ وہ فائدہ اٹھا سکیں. ہم اپنے اسٹوڈنٹ کو انوالو کرتے ہیں کانفرنسز میں بھی, اور باقی جو ہمارے پاس آؤٹ اسٹوڈنٹ ہیں ان کو ایز اے ریسورس پرسن بھی ہم وہ ہمارے جو او ڈی ایل سسٹم ہے اس میں پڑھاتے بھی ہیں, تو ٹیوٹرشپ بھی ان کو ملتی ہے. اس طرح سے وہ ہمارے ساتھ ہی وہ کوآپریٹ کرتے ہیں پیپر مارکنگ اور باقی سب چیزیں. ٹھیک ہے. اور اسٹوڈنٹس سے ذرا آپ اسٹوڈنٹس کو مخاطب کرتی چلیں, کامنٹس آپ سب کے آ رہے ہیں, سوالات بھی ہمیں موصول ہو رہے ہیں, لیکن آج جو ہم سوالات لیں گے وہ صرف اور صرف اگر آپ جینڈر اینڈ وومن اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, اسکوپ کے حوالے سے کہ آپ ایلیجیبل ہیں یا نہیں, یا ڈگری کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں, تو پلیز وہ کامنٹس جو ہے وہ ہم چیک کریں گے. باقی آپ کے کوئز, ایگزامز, ایڈمیشن کے انشاءاللہ ہم ریلیونٹ سیشن میں جو ہے وہ اس پہ بات کریں گے. ہم تو اس طرح ڈفرینٹ اور فیزیبل ہے باقی اسٹوڈنٹس کے لیے. ہمارے یہاں اوپن یونیورسٹی اس طرح سے ہے کہ ایک تو یہاں پہ وہ تمام لوگ جو کہ جاب میں ہیں, وہ کام بھی کر رہے ہیں, ساتھ میں وہ پڑھنا بھی چاہتے ہیں, اور وہ تمام بچیاں اور خواتین جو کہ اپنی گھریلو زندگی میں بزی ہیں یا وہ ٹریول نہیں کر سکتی, ان کے موبلٹی ایشوز ہیں, یا وہ ریموٹ ایریاز میں رہ رہی ہیں, تو وہ ہمارے جو اوپن ڈسٹینس لرننگ سسٹم ہے اس کے تھرو وہ بڑی آسانی کے ساتھ وہ یہاں پہ اپنی ڈگری کمپلیٹ کر سکتی ہیں, کیونکہ ہمارا ایل ایم ایس جو ہے اس میں ہم کویسچن آنسرز بھی کرتے ہیں, اور اسٹوڈنٹ کے ساتھ انٹریکشن بھی ہوتا ہے, ہمارا ای میل کے تھرو بھی ہوتا ہے, ہمارے واٹس ایپ گروپ بھی بن جاتے ہیں اس میں بھی, تو ہم پراپر ان کو گائیڈنس دیتے ہیں. یہ بالکل بھی اسٹوڈنٹ کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ ہم جو ہے ڈسٹینس پہ ہیں یا ٹیچر ہمارے ساتھ نہیں ہیں. ہم فزیکلی تو ان کے ساتھ نہیں ہیں, لیکن ہم ورچولی ان کے ساتھ پراپر گائیڈنس ان کو ملتی ہے. اور یہاں کی فیس اسٹرکچر کم ہے, اور دوسرا یہ کہ فیزیبل ہے, آپ کو فزیکلی نہیں آنا پڑتا, جو آپ کے ایکسپینسز ہوتے ہیں آنے جانے روزانہ, اور ٹائم باؤنڈ نہیں ہے اس طرح سے کہ آپ ورک شاپ تو آپ کو ٹائم سے لینی ہے, لیکن
اس طرح سے ہے کہ آپ جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو، سیٹرڈے سنڈے آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کی اسائنمنٹس ہیں وہ آپ نے کرنی ہیں اور وہ اپلوڈ کر دینی ٹھیک ہے ہے ایل ایم میم. ایس پہ. صحیح. اور ورک شاپ بھی آپ نے ایل ایم ایس سے کرنی ہے. تو آپ کو اپنے گھر بیٹھ کے یا اپنی آفس میں بیٹھ کے بڑے آرام کے ساتھ آپ ورک شاپ بھی اٹینڈ کر بالکل. سکتی ہیں، اپنی اسائنمنٹس بھی کر سکتی ہیں. اور کوئی بھی مشکل ہو آپ واٹس ایپ گروپ کے ذریعے ہم سے کنیکٹڈ رہتے ہیں اسٹوڈنٹ ہمارے. ٹھیک ہے. ارسلان علی پوچھ رہے ہیں کہ بی ایس جنرل اینڈ ویمن اسٹڈی کے بعد فارن کنٹریز میں کیا اسکوپ ہے، وہاں جا سکتے ہیں اور مطلب جابز ہیں یا وہ کس طرح باہر جا سکتے ہیں؟ اس کے بعد وہ باہر ایڈمیشن ان کا ہو جاتا ہے. ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس باہر پڑھ رہے ہیں، پی ایچ ڈیز بھی کر رہے ہیں، ایم فل بھی کر رہے ہیں. اور وہ ایگزامپل یعنی رول ماڈل ہیں، بہت انہوں نے سکسیس بھی وہاں پہ ان کو ملی ہے. اور آپ کو پتہ ہی کہ ہماری جو ڈگری ہے اوپن یونیورسٹی کی وہ پوری دنیا میں مانی جاتی ہے، ان کو ایڈمیشن مل جاتے ہیں. تو یہ عام طور پہ جو لوگ باہر اپنا کیریئر دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ضرور یہ کورسز ہمارے پڑھتے ہیں. کورسز پڑھیں، پی جی ڈی کریں یا وہ کوئی ڈگری کریں. ٹھیک ہے. ماہی مغل پوچھ رہی ہیں کہ اردو کے حوالے سے وہ کچھ اسکوپ اور اس کا پوچھ رہی ہیں. ماہی آپ کو بتائیں کہ ہمارا نیکسٹ سیشن جو ہے وہ جمعرات کو وہ اردو ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہے، تو آپ ہمیں جوائن کریں گے، آپ کو آپ کے سوالات کے جواب وہاں ملیں گے. ایک اور سوال ہے میڈم، ایف ایس سی کمپلیٹ ہے تو بی ایس کی ایڈمیشن یقیناً وہ ایلیجیبل ہیں اس کے لیے جینڈر اینڈ وومن اسٹڈیز، اور اس میں ایف اے ایف ایس سی مطلب 12 ایئرز آف ایجوکیشن کمپلیٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اور ورک شاپس کے حوالے سے اگر کچھ سوالات ہمارے پاس موجود ہیں کہ اگر کوئی ورک شاپ فیل ہے کسی کی تو اس کے بعد اس کا وہ ری اپیئر ہوگا یا کیا ہوگا، انہوں نے انکمپلیٹ سا سوال کیا ہے. ابھی یہ ہے کہ آپ کا فرسٹ اسٹیپ جو ہے آپ کا او ڈی ایل سسٹم ہے، وہ آپ کے اسائنمنٹس ہیں. ٹھیک ہے. جب آپ اسائنمنٹس سکسیزفلی کمپلیٹ کر لیتے ہیں، اس میں پاس ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ کو ورک شاپ کرنی ہے. ورک شاپ میں آپ کو آپشن مل جاتی ہے، ایک دفعہ آپ کی اگر ورک شاپ آپ کسی وجہ سے مس ہو جائے تو آپ کو نیکسٹ دوبارہ ورک شاپ کر سکتے ہیں. آپ پیپر کے لیے ایلیجیبل تب ہوتے ہیں ورک شاپ کے لیے اگر آپ کی اسائنمنٹ جو ہے وہ آپ کی کلیئر ہے، آپ نے ٹائم سے دے دی ہے اور وہ پاس ہو گئے ہیں، تو ورک شاپ ان کی ری ورک شاپ بھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ میم، آپ نے ہمیں جوائن کیا، ہمارے سوالات کا جواب دیا، اسٹوڈنٹس کو بھی ان کے سوالوں کے جواب ملے. اور باقی جو ایڈمیشنز یا ایگزامز ورک شاپس کچھ اس حوالے سے پوچھ رہے ہیں ان کو کہیں گے جی ہمارے پیج کو کے سوالوں کے یقیناً وہاں بھی جواب مل رہے ہوں گے. اور اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.